بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا جو واقعہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس طرح تباہ ہوئی اور ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کس طرح نازل کیا، تو چھوٹی سی گزارش ہے، مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ سب سے زیادہ بے حیا قوم لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں دلچسپی رکھتے تھے، خاص کر کے مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستی سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر افاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط نے کہا، تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حاکم لوگ ہو۔ تو پھر حضرت لوط علیہ السلام دن رات نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بدنصیب بہت فقریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم ہمیں اسی طرح بھلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ مگر پھر بھی حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین عمل، فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلا تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا۔ وہ دراصل منافق تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر لوگوں کو یہ خبر دی کہ لوط کے گھر دو نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے، حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی نیک آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بول اٹھے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس شرمسار جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ کس طرح بدکاری کے اس عمل میں مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کے دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت اور خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر سے باہر نکلے تو لوگوں کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکال لیے اور بصارت ظاہر ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر سکون حاصل ہوا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل گئے، لیکن پھر بھی ان کی بیوی ان کے ساتھ
تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنے قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ ہی جہنم میں چلی گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے جبرائیل نے بستی کو اوپر سے اکھاڑ دیا اور اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے بھونکتے اور مرغوں کے بولنے کی آواز سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتا تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب پوری بستی کو تباہ کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جیل میں تبدیل کر دیا تھا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی، میںڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین نے 10 سالوں کی تحقیق کے بعد اس تباہ شہر کو ڈھونڈ لیا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب عذاب نازل ہوا تھا تو لوگ اپنے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ جن لوگوں کو بت بنایا گیا تھا، ان لوگوں کے بت بھی مل چکے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ شیطان بولا، جب مرد مرد سے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔